أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ورحمة الله على محبيهم ومواليهم وشيعتهم أجمعين، واللعن الدائم على أعدائهم ملعونين من الآن إلى أبد الآبدين. أما بعد، فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: زينوا مجالسكم بذكر أخي علي بن أبي طالب. صلوات. اللهم صل على محمد احباب اہل بیت، سادات و غیر سادات، دور و نزدیک سے آنے والے خواتین و حضرات، دعا گو ہوں خدا بند ذوالجلال آپ کا اس ایفرٹ اور آپ کا اپنا آرام چھوڑ کر، اپنے کام چھوڑ کر، اپنے گھروں کو چھوڑ کر سیما بارگاہ میں حاضری دے کر صف ماتم میں مظلوم کربلا پر بیٹھ کر ان کی اماں کے دل کی تسلی کا باعث بننا اپنی بارگاہ عبادت میں قبول اور منظور فرمائے. اور یہ بھی دعا ہے کہ خدا سوائے غم آل محمد کے آپ کو کوئی غم نصیب نہ فرمائے. یہ جو ابھی خبر ہے فیضان بھائی نے دی ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. 14 صدیاں ہو گئیں آل امیہ کرتی آئی ہے ایسے، اور ان کو نہیں معلوم کہ عقلاء نے یہ کہا ہے کہ اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دبا دیں گے. ایکشن ہیز ری ایکشن. جتنا کوئی چیز زور سے ماریں گے دیوار پر، وہ اتنے زور سے ہی اٹھے گی. یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. وہ وقت بھی آیا اس قوم پر کہ لوگوں نے خوشی خوشی اپنے بچے قربان کیے، اپنے آزاد دیے. اور یہ روایت عجیب ہے کہ آپ کو ہدیہ کروں کہ حسین عجیب ہے، سمجھ سے بالا تر ہے، کوئی رشتہ داری نہیں ہے، لیکن حسین وہ میگنیٹ ہے، مقناطیس ہے کہ جو دلوں کو کھینچتا ہے، دلوں پر حکومت کرتا ہے. ابھی دیکھیے نا کہ اس سال بہت سارے اہل سنت پڑھے لکھے لوگ جو ہیں وہ کھل کے سامنے آنے لگے، اور انہوں نے کربلا اور حسینیت کی حقیقت اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی فضیلت وہ بیان کرنا شروع کر دی. اور بڑے بڑے پڑھے لکھے مفتی حضرات انہوں نے کہا جی ہم مدارس میں پڑھتے تھے، اور باوجود ہی کہ یہ چیزیں ہوتی تھیں ہماری کتابوں میں اور ہمیں وہ بتائی بھی نہیں جاتی تھیں، اور اگر کہیں سے ہم پڑھ کے استاد سے پوچھ لیتے تو وہ کہتے اسے رہنے دیں. اور آج اس کا ریئیکشن یہ آیا کہ یہ تو ابھی، اور آج یہ بھی ہوا ہے کہ کراچی میں یا کسی اور جگہ پہ وہ ایک مفتی صاحب ہیں اہل سنت کے، وہ اچھے کلپس بھی ان کے موجود ہیں، اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا دفاع کرنے میں پچھلے کئی مہینوں سے وہ سامنے آ رہے تھے میڈیا پر بھی. مفتی فضل ہمدرد کوئی نام ہے. آج ان کو اریسٹ کر کے، اور تکفیریوں نے بہت تشدد بھی کیا، اور حتیٰ پولیس جو ہے وہ بھی تکفیری وہاں کی. انہوں نے صرف، اور اس کا جرم کیا ہے کہ آپ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کیوں کرتے. مسقط میں ابھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اٹیک ہو گیا. کس نے کروایا؟
मास्टर माइंड कौन है? मास्टर माइंड यही मुल्ला है जो आले उमैया की बाकियात हैं। और याद रखिए कि करबला भी, ये जो किसी ने कहा जी ट्रेजेडी ऑफ करबला, किसी ने कहा हादसा करबला, किसी ने कहा सान है करबला, किसी ने लिखा वाक़या करबला, मुख्तलिफ अंदाज में। याद रखिए ट्रेजेडी जो होती है वो सडनली हो जाती है। हादसा यानी एक्सीडेंट वो ऐसे होता है, आप प्लान नहीं करते। करबला हादसा नहीं है, करबला एक मूवमेंट है। और मूवमेंट जो है वो एक्सीडेंटली नहीं होती हैं बल्कि प्लान की जाती हैं। और उसको दबाने के लिए और उसको रोकने के लिए वो जो सामने थे वो आलेकार थे। अब अगर मैं नहीं जानता आपका लेवल कितना है, और मैं ये भी नहीं चाहूँगा कि वो जो चीज़ें उस लेवल पे रिवील करनी चाहिए मैं यहाँ करके चला जाऊँ और वो किसी मुसीबत का पेश खैमा ना हो जाए। कि करबला का मास्टर माइंड भी हमें मालूम है। करबला ऐसा नहीं है यजीद ने, तो ये यजीद तो सामने आ गया और लानतुल्लाह अलैह बन गया, वो मास्टर माइंड नहीं है। आप हैरान होंगे, तो मास्टर माइंड जो है वो भी भाइयों की किताबों से भी हमने निकाल के, और हमें पता चल गया कि मास्टर माइंड कौन है। पर हमारा हौसला देखिए, 14 सदियां गुजर गई और हम जो है वो उनके नाम रिवील नहीं कर रहे, बावजूद न चाहते हुए भी कहने में मजबूर हैं कि जी रज़ी अल्लाह अन्हु। और ये वो जो मैं आपको हदिया करना चाहता था, हुसैन ऐसा मकनतीस है कि इंसान के दिलों पर हुकूमत करने वाला। यही तो है कि आज 14 सदियों के बाद नहीं बल्कि उस वक्त भी मुस्लिम और नॉन मुस्लिम खींच के चले गए। आपको मालूम है कि जो शुहदाए करबला में से कुछ हैं जो कन्वर्टेड हैं, अभी अभी ताज़ा मुसलमान हुए, तो लेकिन हुसैन की मोहब्बत में उन्होंने सब कुछ निछावर कर पसंद किया, लेकिन वहां से छोड़ा नहीं। और बाद में ज़वार करबला, जिसके बारे में मासूमीन अलैहिस्सलाम ने बहुत ताकीद की है कि कुछ भी हो जाए हमारे जद हुसैन की ज़ियारत को छोड़ना नहीं। इसी वजह से 14 सदियों में आले उमैया ने और आले मरवान ने वो जुल्म ढाए। मैं आपको बताऊं कि एक वक्त वो भी आया कि हुकूमत की तरफ से ऐलान किया जाता था जो करबला जाएगा उसके तमाम जायदाद जब्त कर ली जाएगी। तो वो घबराए नहीं, उन्होंने कहा जी जल्दी कीजिए, ये आप लें और हमें करबला से देर हो रही है। सुभान अल्लाह। फिर उन्होंने कहा ये तो नहीं मानने वाले माल और दौलत। उन्होंने कहा जी कि ये है कि अब नया कानून पास हुआ है गवर्नमेंट की तरफ से कि जो भी जाएगा वो अपने हाथ या पांव कटवा के जाएगा। तो लाइन लग गई पहले से ज्यादा कि हमारे हाथ काटिए, हमारे पांव काटिए, देर हो रही है, जल्दी करें, हमें करबला जाना है। इसी दौरान वो जिनके जिम्मे ये काम था इनके आज़ा काटना, वो देखा कि एक मस्तूर आई है, उसका हाथ नहीं है। तो उन्होंने कहा कि ये आपका हाथ कहाँ है और आप फिर जा रही हैं, किधर किधर जा रही हैं? उसने कहा वो पिछले साल की बात थी, ये हाथ जो हमारा कटा है ये पिछले साल आपने काटा था और हम ज़ियारत पे गए थे।
اور پھر ہمارا جی چاہتا ہے کہ ہم زہرا کے بیٹے کو وہاں جا کے پرسا دیں. اور یہ ایک وقت یہ آیا کہ انسان کو زیادہ اولاد عزیز ہوتی، تو کہا کہ جی جو بھی جائے گا وہ اپنے بچے کو قربان کر کے جائیں گے. اور لائن لگ گئی چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کے مائیں کہ ہمارے بچے آپ بے شک ہماری گود میں شہید کر دیں، ہمیں دیر ہو رہی ہے کہ ہم کربلا پہنچیں. ایک روایت میں نے دیکھ رکھی ہے کہ ایک مزدور اس کو لایا گیا اور اس کے گود میں اس نے کہا کہ یہ لو بچہ ہمارا. کہا جی ایسے نہیں، آپ اٹھائیے، آپ کی گود میں ہم اسے ذبح کریں گے. تو اس نے گود میں اٹھایا اور ذبح کر دیا بچے کو. اور جب وہ کربلا گئی تو دیکھا کہ ایک بچے کو اٹھائے ہوئے ایک مزدور کالے برقعے میں موجود اور رو رہی ہے. حسین یہ خانوادہ احسان فراموش نہیں ہے سادات وغیرہ سادات، یہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان کو اچھی طرح جانتے. اور وہ مزدور کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ اس نے کہا کہ مزدور یہ کس کا بچہ ہے؟ تو فرمانے لگی تو نہیں جانتی ہے اور تو کہاں آئی ہے؟ کہا میں زہرا کے بچے کو. فرمایا اگر میرے بیٹے کو تو نہیں بھلا سکتی تو کیسے حسین کی اماں تجھے بھلا دے؟ ہے ہماری درسگاہ کربلا کربلا ہے ہماری درسگاہ کربلا کربلا حق کا سیدھا راستہ کربلا کربلا حق کا سیدھا راستہ کربلا کربلا نعرہ حیدری نعرہ سلوار. دشمن کو یہ بھول ہے. اور سیدہ نے کہا کہ اگر تو میرے بیٹے کو رونے کے لیے آ گئی ہے تو کیسے ممکن ہے کہ میں تیرے بیٹے کو بھلا دوں؟ یہ لے تیرا بیٹا زندہ ہے، ہم نے خدا سے اس کی عمر بڑھوا دی ہے. دنیا کیا سمجھتی ہے کہ قتل و غارت سے، حملوں سے وہ دنیا کے کسی خطے میں ہو، وہ پاکستان انڈیا ہو یا یمن ہو، افغانستان ہو، کشمیر و فلسطین ہو یا مسقط ہو یا بر صغیر ہو یا یورپ ہو، کہیں بھی ہو، جہاں کہیں بھی، یہ تو حسین اب تو اصغر سے دنیا ڈر گئی بھیا کہ وہ جہانی ہو گیا، وہ یونیورسل ہو گیا. تو جتنا ڈر ڈر کے تم اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مار رہے ہو، یا جس کو آج انہوں نے ارسٹ کیا اور مارا پیٹا، اس کا کیا قصور ہے؟ اس نے کہا یہ دنیا تشیع کی طرف بڑی تیزی سے بھاگ رہی ہے، دوڑ رہی ہے. اور اس لیے نہیں کہ کوئی یہ شیعہ رشوت دیتے ہیں، اس لیے نہیں کہ شیعہ جو ہیں وہ کسی کو کوئی سپورٹ دیتے ہیں، نہیں، بلکہ شیعہ کا اخلاق دیکھ کر وہ کہتا ہے کہ میں گیا تھا پچھلے سال اربعین پر، وہاں سب جانتے ہوئے کہ یہ سنی ہے مجھے سر سے پاؤں تک چومتے تھے. اس میں شیعہ سنی کا تصور نہیں ہے. آج دنیا یہ اعلان کرنے پہ مجبور ہے، جس سے کہ آپ شیعہ ہیں یا سنی ہیں، وہ کہیں گے آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں احمقوں والی، غلط بات ہے. آپ یہ پوچھئے، آج سنی شیعہ کا سوال ہی نہیں ہے، بس دو ہی نظریے ہیں، آپ حسینی ہیں یا یزیدی ہیں. حسینیت زندہ باد حسینیت زندہ باد یزیدیت مردہ باد یزیدیت مردہ باد نعرہ حیدری نعرہ سلوار. بنانے والے بیت بلانت آپ کے شعراء ہی کہتے ہیں حسین حد نہیں ہے تیرے انتقام کی، کوئی انتقام تیرے کی حد نہیں رہی کہ لفظ یزید کو تو نے گالی بنا دیا. کیا مطلب؟ یزید کے
18 بیٹے اور 5 بیٹیاں تھیں. آج ہے کوئی 14 صدیوں کے بعد کہنے والا کہ میں یزید کی نسل سے ہوں؟ تب وہ جو اٹیک کر رہے ہیں ان میں سے بھی کوئی یہ کھل کے کہنے والا نہیں ہے. اس کی روحانی اولاد تو ہو سکتے ہیں پر یہ اعلان نہیں کر سکتے کہ ہم یزید کی اولاد سے ہیں. مگر حسین کا ایک ہی بیٹا بچ گیا تھا کربلا میں، جسے آدم و آل محمد اور نوح اہل بیت کہا جاتا ہے. توجہ فرمائی آپ نے. امام زین العابدین جو زیدی حضرات بیٹھے ہیں، امام زین العابدین کی اولاد سے آپ کے جد اعلیٰ کو 2 نام دیے گئے ہیں، آدم و آل محمد. تو انسانیت کے لیے آدم کون ہیں جن سے نسل انسانی چلی؟ امام زین العابدین وہ ہیں. آگے آ جائیے بیٹا، آگے آ جائیں، صلوات بھیج کے آگے آ جائیے تاکہ پیچھے جو ہے اور آگے آ جائیں. کل بھی میں نے محنت کی تھی لیکن مجھے آپ کیوں پتہ نہیں کیوں آپ کو مزہ آتا ہے کہ جی جو بیان کرنے والا ہوتا ہے اس کے ذہن میں بھی آخر انسان ہے، وہ جو آپ کو دینا چاہتا ہے وہ بھول جائیں گے ہم. اگر آپ پہلے ہی انتظام کر لیں تو پھر، یا پھر اگر نہیں ہے ضد پہ اڑے ہوئے ہیں تو پھر راستہ کم از کم بندہ چھوڑ کے بیٹھے تاکہ کراس کر کے لوگ آ سکتے ہیں. صلوات بھیجیے محمد چودھری صاحب. جگہ آگے اور بھی خالی ہے ابھی بھی، لیکن معلوم نہیں لوگوں کو مزہ کیوں آتا ہے کہ کھلر کے بیٹھے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ یہ روم اتنا ہی ہے کہ اس میں اور قرآن کا صریح حکم ہے جب لوگ زیادہ آ جائیں تو سکڑ جائیے، اور آپ کو تو زیادہ اور کرنا چاہیے، اکوموڈیٹ کرنا چاہیے. آپ کے عقائد میں شامل ہے کہ پاک ہستیاں بھی آتی ہیں، اور آپ اتنا کھلر کے بیٹھیں گے تو مطلب ان کو اچھا کیا لگے گا؟ نہیں نا، ان کو اچھا یہ لگے گا کہ جی سکڑ کے بیٹھا ہے اور ڈر کے بیٹھا ہے، کہیں میری وجہ سے حسین کے عزادار کو تکلیف نہ ہو جائے. تو عزیزان محترم، یہی ہے کہ آپ یہ چیزیں بہت ساری ادھر مائنڈ میں افیکٹ کرتی ہیں، اور جو انسان وہ کہنا چاہتا ہے وہ واللہ قسم اٹھا لی میں نے، وہ بھول جاتی ہے. ابھی میں اسی کا شکار ہوں، جو میں بات کر رہا تھا وہ مجھے میرے ذہن سے نکل گئی ہے. صلوات بھیجیے محمد و آل محمد. تو یہ چیزیں افیکٹ نہیں کرنی چاہیے ہم پر کہ حسین ایک ایسا جہانی ایک فلسفہ ہے، ایک نظریہ ہے. آج میں آپ سے سوال کروں، وہ جو مجھے آپ نے بھلا دی ہے، مہربانی آپ کی، جو میں آپ کو ہدیہ کرنا چاہتا تھا، بہت بہت مہربانی آپ کی. لیکن ایک اور بات یاد آ گئی ہے، وہ میں آپ سے سوال کروں گا کہ یہ کربلا کو آپ نے کیا سمجھ لیا؟ ہم اور آپ کربلا کو کیا سمجھتے ہیں؟ اور اسے سسٹمیٹکلی ڈیمیج کیا جا رہا ہے، اور ہمیں قصے بھی سنائے جا رہے ہیں، جو بھی جتنا اس کا لیول ہوتا ہے اس کے حساب سے وہ ڈیمیج کر کے جاتا ہے ہر سال. فرض کریں آپ سے سوال ہے کہ حسین ابن علی کو کمپیریٹیولی پیش کیا جاتا ہے، اور یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جی حسین پر ایسے ظلم ہوئے تو ویسے ظلم ہوئے. کل فرض کیجئے، سوال ہے آپ پڑھے لکھے لوگوں سے، کل سوال یہ ہے، فرض کیجئے کہ ایک بندہ ہے، ادھر تھے 72 اور وہ لے کے آ جاتا ہے ہزار بندے بڑے خالص پیور، اور اس کے ادھر تھا ایک 6 مہینے کا بچہ. صلوات بھیجیے محمد و آل محمد. ادھر ایک علی اصغر ہے اور وہ 10 علی اصغر لے کر 6 مہینے کے بعد بچے لے کے آتا ہے. ادھر اس ظلم سے شہید کیا گیا تھا، اور ادھر اس کو اس سے زیادہ مظلومیت سے مار دیا جاتا ہے. ادھر 72 کو، ادھر 1000 کو وہ گھوڑے دوڑا دیے جاتے ہیں. تو کیا آپ یہ دل پہ ہاتھ رکھ کے کہیے کہ وہ حسین سے زیادہ مظلوم ہو گیا؟
بھلے دیکھیے عام بندہ جو ذہن ہے اس کا تو یہی ہونا چاہیے نا کہ وہاں ہونا اتنا ہوا اور اس کا اتنا زیادہ ہو گیا تو مظلوم تو وہ ہوا نا زیادہ اس سے، مگر وہ کہاں سے لائے گا کہ فطرس کو شفا تو صرف حسین دے سکتا ہے، کوئی نہیں دے سکتا۔ بے شک بے شک۔ دیکھیے اب میں اس موڈ میں نہیں ہوں کہ میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے ابھی ایک دن رہ گیا 2 دن، خلوص سے وضو کر کے آئیے اور ہنسی مذاق بھی ختم کر کے اور تھوڑا سکڑ کے بیٹھیے، کوئی حرج نہیں ہے اس میں، آپ کی کوئی توہین نہیں ہوگی واللہ بخدا، اور امام حسین راضی ہوں گے، ہم بھی دعا کریں گے، آپ وہ بھی راضی ہوں گے، بجائے اس کے کہ آپ کو کہا جائے آگے آگے آپ خود بخود دوسرے کا بھی کربلا جائیے، وہاں کوئی نہیں آپ کو کہنا پڑے گا جی آگے سے ہٹیے، وہ خود ہٹے گا کہ میری طرح میری وجہ سے حسین کے زبار کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ تو حسین وہ ہے، حسین کون ہے؟ ابھی حسین کے بابے کا عشرہ میں نے وہ ذکر کر رہا تھا، میں نے چھوڑ دیا، آج صرف اور حسین علیہ تحیت و ثنا پر فوکس ہو جائے کہ جس کے دشمن ہر روز بڑھتے ہیں لیکن اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ حسین اتنا ہی یونیورسل سے یونیورسل ہوتا جا رہا ہے۔ حسین اب کتابوں میں نہیں رہا، حسین اب دیہاتوں میں نہیں رہا، حسین اب شہروں میں نہیں رہا، حسین اب صرف زمین پہ نہیں رہا بلکہ حسین جہانی ہو گیا اور حسین یونیورسل ہو گیا۔ دنیا کی ہر گیلیکسی کا جس کا نام آپ کو آتا ہے وہاں سے حسینیت کی خوشبو آنے لگی۔ حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت نعرہ حیدری نعرہ سلوات۔ معلوم ہے آپ کو حسین کا سٹیٹس کیا ہے؟ ایسے نہیں اللہ نے اور اس کے رسول نے مل کے کہا میرا حسین جو ہے وہ ہدایت کی کشتی ہے، ہدایت کا چراغ ہے، نجات کی کشتی ہے، حسین جو ہے وہ مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ یہ ایسے باتیں کرنے کی نہیں ہے۔ پیغمبر اکرم جب بات کہہ رہے ہیں تو ہی مینز اٹ، اور ایسے نہیں کہہ دیا کہ حسین جنت کے جوانوں کا سردار ہے، یہ کوئی اندھے کی خیرات نہیں ہے کہ اپنوں میں بانٹتا جائے، نو 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 نو، حسین میں کچھ ہے تو کہا ہے، ورنہ عدالت الہیہ پہ کوسچن مارک ریز ہو جائے گا۔ اور بھی بچے ہیں دنیا میں، اور کوئی کیوں نہیں ہو سکا، یہی کیوں؟ بڑے بڑے بچے تھے اور کیا سمجھتے ہیں کہ حسین میں اور باقی بچوں میں فرق نہ ہوتا تو عام بندہ جو ہے اس کو تو سنت بنا لینی چاہیے تھی۔ حسین اگر اپنے نانا کی پیٹھ پہ سوار ہو جائے تو سجدہ بڑھ جاتا نا، میں نے تو نہیں بڑھایا نا۔ اگر آج ایک نواسا اپنے نانا کی پشت پہ ہو جائے 3 مرتبہ سے زیادہ پڑھ کے دکھائے مجھے سبحان ربی اعلیٰ و بحمدہ، پھر اپنی نماز بچا کے دیکھے اور اسے کہے جی یہ سنت ہے نبی کی، او بھائی نبی کی سنت کیسے بنا لیا آپ نے؟ سنت وہ ہوتی ہے کہ جو نبی اپنے امتیوں کے لیے چھوڑے، وہ تو خواجہ اجمیر نے بتا دیا، نبی نے سنت نہیں چھوڑی، نبی نے دین بتایا بھیا آپ لوگوں کو، حسین کا تعارف کروایا۔ کوئی ایک ضعیف سے ضعیف روایت نہیں ملتی کہ اگر کہیں آپ کا بچہ سوار ہو جائے آپ پر تو نماز میں سجدہ لمبا کر دینا، نہیں ہے، کسی سنی سورس میں بھی نہیں ہے، کسی ضعیف سے ضعیف روایت میں بابا ابو ہریرہ ٹکرے مار مار کے کہیں سے نہیں نکال لے کے جا سکتا، سوال ہی نہیں اٹھتا، نہیں بنا بھی نہیں سکتا ہے، اس لیے کہ اس کے خود اپنے لوگ جو ہیں اس کے خلاف قد علم کریں گے اور کہیں گے یہ کہاں کدھر سے لے کے آئے ہو بھائی، وہ خود نہیں مانیں گے۔ مگر حسین وہ ہے کہ جو اگر
آ جائے تو دیکھیے نا، میں ایک بریکٹ کھولوں، طالب علم ہوں نا، میں کیا کروں کہ نبی کیا کرتا ہے. سورہ مبارکہ نجم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. میرا نبی اپنی مرضی سے بولتا بھی نہیں ہے، جو کچھ بولتا ہے یا قرآن بولتا ہے یا حدیث بولتا ہے، ایسے ہی ہے. آپ کا ایمان ہے تو اگر حسین آ جائے، بچے تو اور بھی آتے ہوں گے، بہت سارے صحابہ کرام کے بچے جو ہے وہ مسجد میں کھیلتے ہو نظر آتے ہوں گے نا، لیکن حسین آ جائے اور نبی خطبہ بند کر دے. آپ کو اندازہ ہے نبی کا خطبہ بند کرنے کا کیا مطلب ہے؟ یا تلاوت قرآن روک دی یا حدیث خوانی چھوڑ دی. اس دو سے ہٹ نہیں سکتے آپ اس لیے کہ نبی کیا کرتا ہے، یا قرآن سناتا ہے یا حدیث سناتا ہے، اور اگر اس میں رکاوٹ آتی ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی یا قرآن پڑھنا روک دیا یا حدیث پڑھنا روک دیا. ہے کسی میں مجال، کوئی بچہ آ جائے، بندہ جو ہے وہ اٹھ کے کہے جی آگے سے ہٹے، میں اسے اٹھا کے لاؤں ادھر، میرا جتنا قریبی ہو، میرا پوتا ہو، نواسا ہو، بیٹا ہو، سوال نہیں. اور وہاں حسین کو تعارف کرانے کے لیے پیغمبر نے قرآن بھی ٹیمپریریلی روکا اور حدیث خوانی بھی روکی. حالانکہ یہ بھی کہہ سکتے تھے شیخ صاحب یہ بچے کو اٹھا کے مجھے دے دیجئے، یہ بھی کہہ سکتے تھے او بابا اس بچے کو اٹھا کے میرے پاس لے آنا. نہیں کہا. بڑے بڑی پگوں والے بڑے بڑے وی آئی پی بیٹھے تھے، تگڑے لوگ بھی تھے، لیکن پیغمبر نے کسی کو نہیں کہا، کسی کو اہل ہی نہیں سمجھا کہ کوئی حسین کو اٹھائے. اس ممبر سے اترے اور صحابہ کو کہا ہٹو، کدھر جا رہے ہو؟ حسین کو لینے جا رہا ہوں. خوشنودی محمد آل محمد بلندتر آداب مصطفیٰ میں شریعت کھڑی رہی، آداب مصطفیٰ میں شریعت کھڑی رہی، دروازہ بطول پر رحمت کھڑی رہی. سجدے میں تھے رسول سر دوش تھے حسین، سجدے میں تھے رسول سر دوش تھے حسین، بیٹھے رہے حسین عبادت کھڑی رہی. ایسے شاعر کو بندہ دعا نہ دے تو کیا دے؟ میں نے تو نہیں کہا نا، انہوں نے بھی نہیں کہا، کسی نے کہا ہے، کسی کے دل کی آواز ہے، اور وہ اس کے دل کی آواز نہیں بلکہ قرآن اور حدیث کا اقتباس ہے. شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دی پناہ است حسین، سزاد نداد در دست یزید، حقا کی بنا لا الہ است حسین. نعرہ حیدری. اچھا یہ شعر انہوں نے پڑھ دیا، اور عجیب بات یہ ہے کہ انہی کے علاقے میں ہیں خواجہ غریب نواز انڈیا میں، اور غریب نواز کا کوئی دیوان کوئی نہیں ہے. فیضان صاحب جا کے چیک کیجئے، کوئی شعر و شاعری کی کتاب بھی کوئی نہیں ہے. آپ بھی شاعر ہیں، جا کے دیکھیے، صرف اور صرف یہی مسدس ہے، ربائی بھی نہیں ہے. یہ 6 مصرے ہیں اس کے، ابھی آپ نے پڑھ لیے، اور مجھے یقین ہے اور پتہ ہے کہ اس کا مطلب آپ لوگوں کو ابھی تک پتہ نہیں ہے. توہین نہیں سمجھیے، میں معافی چاہوں گا، اس لیے کہ اس نے اپنی طرف سے کہا ہی نہیں ہے، اس سے کہلوایا گیا. اگر شاعر ہوتا تو اور بھی شعر کہتا، وہ شاعر نہیں تھا، لیکن اس نے درجہ بدرجہ اوپر گیا. کہا شاہ است حسین، یا کسی نے پوچھا یا خود اس کے دل کی آواز نکلی کہ میں بتاؤں حسین کون ہے. چونکہ انڈیا کا تھا تو کہنے لگا کہ شاہ است حسین، یا پھر ایرانی تھا، اس لیے کہ عربی میں تو شاہ نہیں ہوتا، وہاں ملک ہوتا ہے، تو شاہ است حسین.
فارسی ہے کہ شاہ کہتے ہیں وہ جو بادشاہ سے نیچے ہو. ابھی کہیں گے شاہ ہے بادشاہ ہے, یہ کیا ہے بھائی؟ فارسی کے لفظ ہیں, آپ کی اردو زبان کے ہیں ہی نہیں, تو آپ کیسے ٹھیکیداری لیں گے؟ جی میں نے سمجھ لیا. تو شاہ وہ ہوتا ہے جو ہر شے سے غنی ہو, لیکن جو شاہوں کا بھی شاہ ہو اسے بادشاہ کہتے ہیں. وہ آپ نے کہا بادشاہ, فارسی میں اس نے جو غریب نواز نے کہا وہ کہا بادشاہ. وہاں با نہیں ہے, پا ہے. تو بادشاہ است حسین کہنے لگا کہ وہ بہت بڑا, ہمارے ابھی اردو میں ترجمہ کروں, بادشاہ ہے, شاہ است حسین, حسین بادشاہ ہے. تو بعد میں کہنے لگا نہیں یہ انصاف نہیں ہے, حسین بادشاہ نہیں ہے, حسین بادشاہوں کا بھی بادشاہ ہے. پھر کہنے لگا یہ بھی کوئی تھوڑا نہیں ہے, غلط ہو گیا. غلط اس لیے ہو گیا کہ بادشاہ تو یہاں کے ہوتے ہیں, دنیا کے. حسین لمیٹڈ نہیں ہے, دین است حسین, حسین دین ہے. یعنی وہی پیغمبر کے سامنے کوئی بندہ ہے, اس نے کہا جی علمنی الدین کلہ, کہ پورا دین کیا ہے؟ پیغمبر نے کہا حسن خلق, اور خواجہ غریب نواز نے کہہ دیا کہ دین است حسین, یہی حسین ہی دین ہے. کہنے لگا نہیں نہیں انصاف غلط ہو گیا, انصاف نہیں ہے, میں شاعر نہیں ہوں نا, میں کیا کروں, یہ میرا کام نہیں تھا, مجھ سے لیا جا رہا ہے. دین پناہ است حسین, صرف دین نہیں ہے بلکہ دین کے لیے قلعے کا نام حسین ہے. کیوں؟ دلیل سرداد نداد دست در دست یزید, سر تو دے دیا لیکن اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں نہیں دیا. آگے جو کہا ہے وہ اس لیے میں نے کہا تھا آپ لوگوں کو اور کسی اور کو کم ہی سمجھ آئی ہوگی. حقا کے بنا لا الہ است حسین, سمجھ کے کہیے سبحان اللہ, اس لیے کہ حالانکہ حسین لا الہ کی بنیاد ہے یا لا الہ الا اللہ کی, کہ لا الہ کوئی خدا نہیں ہے, یہ یاد ہے. آپ کہتے ہیں لا الہ کوئی خدا نہیں, اس وقت تک مسلمان ہی نہیں ہوتے جب تک کہیں جی ایک ہے صرف. حسین لا الہ کی بنیاد ہے, کوئی خدا نہیں ہے. اس کا جواب شاعر مشرق اقبال نے دیا تھا کہ صرف لا الہ. وہاں خواجہ غریب نواز کے پاس وہ وسعت نہیں تھی, وہ جگہ نہیں تھی, وہ شاعر نہیں تھے کہ وہ توحید کی رازدانی اور اس کا سر نہاں وہ جو کربلا کی ریت پہ لکھ دیا, وہ کہاں کہا سر الا اللہ نوشت. لا الہ الا غریب نواز نے کہا تھا, اس نے کہا وہ راز الا اللہ جو ہے وہ آپ کو سمجھ نہیں آ سکتا جب تک شاہ کربلا کے جبین نیاز نہ جھکا دیں اور کربلا کو سمجھے نہیں, اس وقت تک الا اللہ سمجھ آنے والا نہیں ہے. جب کسی ملا کو الا اللہ سمجھ ہی نہیں آیا تو جاہل سے تو کچھ بھی روا ہے, وہ تو اٹیک کرے گا نا. اللہ نے کہا ہے کہ ادھر میں ایک ہوں, کسی کو کوئی بغیر تمیز کے بغیر کسی شرط کے دیتا ہوں, زمین پر بس ایک ہی ہے میرا جو بغیر کسی شرط کے دیتا ہے. اور دیکھیے محمد رسول اللہ کی بارگاہ میں بھی جائیں نا آپ تو آپ کو صحابہ کرام روک لیں گے, جی آپ مسلمان ہیں کہ نہیں, اس کی شریعت کا کلمہ پڑھتے ہیں تو زیارت ہو سکتی ہے, ورنہ جائیے آپ نے کسی اور کے پاس, کسی اور بزرگ یا کسی اور. اب بہت سارے عیسائی آئے تھے تو صحابہ نے کیا کیا تھا,
کہا جی نہیں مل سکتے آپ باب حضرت عیسیٰ کے پاس جائیں، آپ تو ان کے پجاری ہیں یا ان کے مرید ہیں، یہ اور ہیں، لیکن حسین وہ ہے کہ کوئی بات نہیں، آپ عیسائی ہو تو ہوتے رہو، یہودی ہو تو ہوتے رہو، کرسچین ہو تو ہوتے رہو، سنی ہو تو ہوتے رہو، شیعہ ہو تو ہوتے رہو، آپ آزاد مرد ہیں، ضمیر آپ کا سویا ہوا تو نہیں ہے نا، ضمیر جاگ رہا ہے، آؤ تزورونی ازورکم، آؤ ایک مرتبہ آ کے دیکھو، حسین تمہارے گھر آنے کے لیے تیار ہے۔ آپ میں سے کتنے شاعر ہیں جو آپ کے کیا ہوتے ہیں وہاں جی انڈیا میں بھگوان شریف، کسی بھگوان کے نام آپ نے کسی اپنے مسلمان شاعر کا کلام آپ کو یاد ہو، کسی نے کوئی لکھا ہو، آپ کو نہیں یاد؟ جی بھائی ترجمہ کیا گیا، اردو میں رامائن نہیں لکھی گئی، وہ ان کا کسی نے ترجمہ کیا، وہ بھی انہی میں سے ہندوؤں نے۔ میں کہہ رہا ہوں کسی آپ کے مسلم شاعر نے بھگوان کی تعریف کی ہو، کسی عیسائی بڑے بڑے موجود ہیں اور پہلے بھی حضرت عیسیٰ کے کسی حواری کے بارے میں قصیدے پڑھے ہوں، حضرت ابراہیم کا وہ چاچا تھا جس نے حضرت ابراہیم کو پالا تھا، اس کا کسی نے کوئی قصیدہ لکھا ہو پڑھا ہو، وہ جی بت پرست بھی ہوتا تھا لیکن وہ جی اس نے کام کیا تھا تھوڑا، یا کسی اور مذہب کا بدھا کے بارے میں، آپ تو ماشاءاللہ پڑھے لکھے ہیں، کہیں کسی نظر سے گزرا ہو جی فلانے شاعر نے، آپ بڑے بڑے نام لیتے ہیں، رنگولی یا پتہ نہیں کیا کیا، مجھے نہیں آتے تو میں معافی چاہوں گا، یہ جی فلانے صاحب ہیں تو میں نوش ہیں یا میں کش ہیں، اور جو بھی ہیں جیسے بھی ہیں، ان کو بھی نہیں خیال آیا کہ بھائی بدھا کے بارے میں کوئی قصیدہ لکھ مارے، نہیں لکھا نا۔ ہندو اور کرسچین اور عیسائی اور ہندو اور سکھ ہر مذہب کے بارے میں مجھے معلوم ہے کہ انہوں نے کہا حسین حسین ہے۔ میں نے ان کو نہیں کہا کہ جی آئیے حسین کے بارے میں کچھ لکھیے، سکھ ہے تو وہ کہے گا حسین تجھے سلام، ہندو ہے تو وہ کہے گا حسین اگر ادھر آ جاتے تو ہم تجھے بھگوان بنا دیتے، اور عیسائی ہے تو وہ جیل میں 28 سال بیٹھنے کے بعد کہتا ہے مجھے دھیان آیا کہ میں یا ڈیل کر لوں یا خودکشی کر لوں، مگر وہ اسی رات مجھے ذہن میں آیا کہ حسین نے تو ایسا نہیں کیا اور میں نے انکار کر دیا، حسین کے انکار سے میں نے سیکھ کر انکار کر دیا، دنیا و ما فیہا میں منڈیلا زندہ باد ہو گیا، جس کے نام کو یاد کرنے سے دنیا زندہ باد ہو جائے اسے حسین کہتے ہیں۔ محمد و آل محمد پہ بلند تر صلوات۔ میں آپ کو بور تو نہیں کر رہا نا، تو انسان کو ذرا بیدار تو ہو لینے دو، انسان کو ذرا بیدار ہو لینے تو دو، ہر قوم پکارے گی کہ ہمارے ہیں حسین۔ بے شک بے شک، جزاک اللہ۔ اشنودی محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ یہ پتہ ہے آپ کو، میں تھوڑی سپورٹ دے دوں، آپ کے ذہن شریف میں نہ آئے کہ جی یہ ایسے کرتا ہے کہ جی ادھر نہیں آئے تو ادھر نہیں آئے، نہیں، میری عادت کوئی نہیں ہے، پر آپ کی سپورٹ میں کہہ دوں، ہو سکتا ہے کہ زبان لڑکھڑا جائے، عادت نہیں ہے، ہو سکتا ہے الفاظ آگے پیچھے ہو جائیں، مگر کل کی تقریر آپ کو یاد رہنی چاہیے کہ من قال فینا بیتن، جو ایک بندہ ہماری شان میں علی کی فضیلت، اس کی اولاد کی فضیلت ذکر کرے گا، بولے گا،
اور جو بولتے نہیں ہیں وہ گنگے ہو جاتے ہیں. جو یہاں نہیں بولتے وہاں بھی نہیں بولیں گے. بے شک بے شک. یہاں بولنا سیکھیے. واہ. جو ایک فضیلت ذکر کرتا ہے اللہ اس کے لیے جنت میں مکان بنا دیتا ہے. اور چند دن پہلے کی تقریر اگر یاد ہو تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ امیگریشن کا اصول ہے اگر کسی ملک میں پراپرٹی آپ جانے سے پہلے خرید لیں تو آپ کو امیگریشن نہیں روکی جا سکتی. آپ کو گارنٹی انٹری ملنا چاہیے اس لیے کہ آپ کی پراپرٹی ادھر ہے. آپ نے جب اللہ سے سودا کر لیا اللہ نے آپ کے لیے وہاں پراپرٹی ریزرو کر لی ہے. کوئی طاقت نہیں ہے جو جنت میں جانے سے آپ کو روک سکے. نعرہ تکبیر. نعرہ رسالت. نعرہ حیدری. اور میں نے عرض کیا نا کہ حسین کہاں سے لاؤ گے. اگلے دن کوئی پڑھ رہا تھا کوئی عزیز بھی یہاں کہاں سے لاؤ گے حسین کے جیسا. ایسے اس لیے کہ آپ کو ایک ہدیہ کروں. میں نے جو ابتدائی کلام میں اشارہ کیا تھا لیکن وہ بلا دیا کسی نے تو وہ مجھے ابھی یاد آ گئی بات کہ حسین کے جیسا کہاں سے لاؤ گے. اس لیے کہ فرشتے میں اور حسین میں فرق آپ جانیے ذرا. لیکن وہ ذرا توجہ کی کھڑکیاں کھول کے میری طرف رکھیں گے اور سانس روک کے رکھیں گے کہ حسین حسین ہے. نہیں سمجھ آتا. نبیوں کو بھی سمجھ نہیں آیا حسین. اچھا بڑی بات کہہ گیا میں تو گستاخی نہیں ہو جائے گی. انبیاء کا سٹیٹس یہ ہے کہ اگر نوح جیسا نجی اللہ چنندہ نبی خدا کا زخمی ہو جائے فی سبیل اللہ اللہ کی خاطر اتنی مار کھائے کہ لہو لہان ہو جائے اور پتھروں کے ڈھیر میں دب جائے تو اللہ سے دعا کرتا ہے یا اللہ کچھ کر میرا. تو اللہ کس کو بھیجتا ہے؟ خود نہیں آتا. جبریل کو بھیجتا ہے فرشتے جا اپنے پر میرے نبی سے مس کرنا اس کو پتھروں کے ڈھیر سے بھی نکال لینا زخم بھی ٹھیک ہو جائیں گے. ایسی میڈیسن ہے فرشتہ کہ جو فرشتے کا سٹیٹس اب معلوم ہو گیا نا کیا ہے. جو اللہ کے اور نبی نوح جو ہے وہ عام بندہ نہیں ہے اولو العزم پیغمبر ہے صاحب شریعت. جو صاحب شریعت پیغمبر کے زخموں کی شفا کا باعث بنے اسے فرشتہ کہتے ہیں. سمجھ آ گئی بات آپ کو؟ یعنی فرشتہ کوئی عام بندہ آپ شے نہیں ہوتی. وہ نبیوں کو شفا دیتا ہے. اور جب فرشتے پہ مشکل آ جائے جب صاحب آج آپ بھی آ کے بیٹھے ہیں تو فرشتے پہ جب مصیبت آ جائے نا تو وہ آپ بات سنے ہوئے ہیں فطرس کی سنے ہوئے تو ہیں لیکن جیسے میں سناؤں گا ایسے نہیں سنی ہوگا. ہاں بے شک میرے جانے کے بعد غیبت کر لینا میری نہیں جی یار ایسے بڑی بڑی چھوڑ گیا ایسا نہیں ہے. میں واقعی آئی مین اٹ کہ جیسے میں سناؤں گا ایسے نہیں سنا ہوگا. تو اس کی شرط یہ ہے کہ توجہ میری طرف رہے. تو وہ کیا ہے کہ یہ فرشتہ بھی کوئی عام بندہ نہیں تھا عام فرشتہ نہیں تھا. یہ فطرس وہ تھا خوبصورت ترین جسے اللہ نے 18,000 بڑے خوبصورت پر دیے تھے اور فرشتوں کی دلہن لگتا تھا اور اس کے ساتھ 40,000 اسکورٹ ہوتے تھے مطلب پارٹی اس کے ساتھ جو ہے وہ اس کی زینت بننے کے لیے. تو ایک جگہ سے گزرا تو ایویں پیچھے مڑ کے دیکھا نا تو خود پہ پیار آ گیا. کہنے لگا مم مثلی مجھ جیسے کیا بات ہے میری واہ جی میں آپ واہ. اگر کوئی اور کہہ دیتا فیضان صاحب ہوتے تو یہ کہہ دیتے تو بات
دب جاتی کیونکہ آہستہ سے یہ کہتے ہیں نا تو کوئی سن نہ لے. تو اس نے کہہ دیا بڑی بلند آواز سے کہ جی واہ جی میں آپ واہ. فوراً وہ 40,000 وہ بھی گئے اور پر جلے اور ایک جزیرے میں گر گیا. کیا ہو گیا جی؟ اب نہ اڑ سکتا ہے، نہ وہ خوبصورتی رہی ہے، نہ وہ خوبصورت پر رہے ہیں. اور اس جب سے وہ اب میں درمیان میں ایک بریکٹ کھولوں گا، آپ کو اتنی تو عادت ہو گئی ہوگی مجھ سے. وہ بریکٹ یہ ہے کہ آپ یہاں ڈرائیونگ کرتے ہیں نا زیادہ تر لوگ، کئی لوگوں کو ٹکٹ نہیں ملی ہوگی. ملی آپ کو؟ جی سب کو ملی ہے. چلیں جن کو نہیں ملی ان کو بھی نہیں دعا نہیں کر رہا، ویسے تجربے کے لیے. اچھا یہ ہے سوال یہ کرنا تھا آپ کو کہ جہاں ٹکٹ ملتی ہے وہاں دوبارہ کیوں ملتی ہے؟ اوور سپیڈ سے. ایسے ہی جب وہ جگہ آتی، جب وہاں سے گزرتے ہیں تو آپ کو یاد تو آتا ہوگا ہے نا کہ یہی وہ جگہ تھی جہاں مجھے ظالموں نے ٹکٹ دی. اور وہاں آپ پھر آہستہ ہو جاتے ہیں. میں نے اپنے بھائی عزیز شکیب بھائی سے کہا کہ یہ آپ کو گھر کا راستہ تو آتا ہے، مگر یہ آپ جو مشین لگاتے ہیں اوپر یہ کس لیے؟ کیوریاسٹی. تو کہنے لگے کہ جی یہ اصل میں راستہ تو مجھے آتا ہے پر ٹکٹ مل چکا ہے پہلے، تو میں وہ سپیڈ چیک کرنے کے لیے لگاتا ہوں. یہ بتا دیتا ہے کہ جی آپ زیادہ ہو رہی ہے. ایسے ہی کہا تھا آپ نے. میں آپ کا جو آپ نے مجھے بتایا تھا ایسا غلط نہ بیان کروں. تو اب اس کو ٹکٹ ملی تھی، آپ کو وہ جگہ یاد رہتی ہے ساری زندگی، اور وہاں آپ مٹھے ہو جاتے ہیں کہ جی نہیں اس سے آگے نہیں جا سکتے آپ. کوئی بریو ہوگا آپ میں سے کہے کہ جی ایک اور صحیح، میں تو ایسے ہی چلاؤں گا. نہیں ایسا نہیں. اور اگر دوسری ٹکٹ ملے تو آپ کو ادھر ہوتا ہے کہ جی میرا تو لائسنس بھی پرووک ہو جائے گا. وہ پوائنٹ بھی تو ساتھ ہے نا. بڑی مشکل سے کمایا. ایسے ہی ہے. ہاں جی. تو یہ بات تو آپ کو سمجھ آ گئی، اس لیے کہ آپ اس کو فیس کرتے ہیں ڈیلی. لیکن حضرت فطرس نے کیا کیا کہ وہ کہا جی واہ جی آپ میں واہ. وہ فرشتے بھی گئے اور پر بھی گئے اور سارا سامان، سبحان اللہ، اور وہ وہاں گر گیا. اب جو آپ کو ہدیہ کرنا ہے وہ یہ کہ جو میں نے کہا تھا کہ کوئی نہیں پہلے ایسا نہیں کوئی پڑھ کے گیا ہوگا، وہ یہ آلریڈی. تو وہ ہوا کیا کہ اس عرصے سے لے کر جب اسے شفا ملی 800 سال گزرے. یہ حضرت عیسیٰ سے بھی پہلے کی بات ہے، اور 570 سال تو حضرت عیسیٰ اور پیغمبر کے درمیان ہے نا. تو یہ 800 سال، اور اس 800 سال میں 8 معصوم بھی آئے. کتنے؟ 8 معصوم، 4 پہلی امتوں کے اور 4 اس امت کے. یہ آپ نے کو یاد رکھنا ہے کہ 8 معصوم گزرے فطرس کی سزا سے لے کر اس کی معافی تک. وہ کیوں؟ حضرت مریم، حضرت عیسیٰ، حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ، یہ 4 بندے معصوم حضرت پیغمبر سے پہلے ان شریعتوں میں. پیغمبر کی شریعت میں آقا خود، امیر کائنات 2، لیڈی فاطمہ زہرا 3، امام حسن مجتبیٰ 4 وہ اور 4 یہ. کوئی فطرس کو معافی نہ دلا سکا، کوئی فطرس کو شفا نہ دلا سکا. اب ہوئے حسین ابن علی اس دنیا میں تشریف لائے، تو کیا ہوا؟ کیا ایسا پہلے ہوا نہیں تھا نا کہ جبریل کہتا ہے کہ اللہ نے ہمیں ارشاد فرمایا آج تسبیح و تقدیس چھوڑو، آج میرا کام چھوڑو جو آپ کی ڈیوٹی ہے، آپ کو ایک اسپیشل مشن پہ بھیجتے ہیں. ولد رسول اللہ ولد،
ہمارے رسول کے گھر ایک بچہ پیدا ہوا ہے. آج ہماری طرف سے بھی اور اپنی طرف سے بھی مبارکباد دینے جاؤ. سبحان اللہ. اس شان سے جاؤ. جبریل آج تنہا نہیں جانا. آج ایسے نہیں جانا جیسے پہلے وہی لے کے جاتے ہو. آج سج دھج کے جانا ہے. کیا کہنا. سبحان اللہ. اور جنتوں کو بھی سجا دو, حور و غلمان کو بھی سجا دو, اور جا کے ہمارے نبی کو جا کے آپ نے مبارک دینی ہے کہ ہماری طرف سے بھی اور آپ کے اللہ کی طرف سے بھی حسین کی ولادت کی مبارک ہو. مگر ایسے نہیں جانا. آپ بھی بعض اوکیجن پہ اسپیشل پرفیوم لگاتے کہ نہیں؟ میں نے دیکھا ہے یہ بھائی صاحب جو ہیں یہ انہوں نے جیب میں رکھی ہے ڈبی, آ کے ادھر لگاتے ہیں. وہ بھی ہے نا خوشبو, اس سے بہتر والی خوشبو. اللہ نے کہا ایسی خوشبو آج لگا کے جانا جو پہلے آج تک نہیں لگائی. کیا کہنا. سبحان اللہ. ایسے نہیں ہے کہ روایت ہے کہ جب مجلس ختم ہو جاتی ہے تو فرشتے بعد میں آ کر جہاں آپ عزاداران حسین بیٹھے ہوتے ہیں وہاں آ کر اپنے پر مس کرتے ہیں. جب وہ واپس جاتے ہیں تو دوسرے فرشتے جو وہاں کے ہوتے ہیں کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا عزاداران حسین ابن علی جہاں سے اٹھے ہیں وہاں ہم نے پر مس کیے ہیں. تو کہا کہ کیوں آپ پوچھ رہے ہو؟ ایسی خوشبو پہلے نہیں سونگی. شاید یہ وہی فطرس والی خوشبو ہو, شاید یہ وہی جبریل والی خوشبو ہو. اللہ رب العزت نے کہا کہ دیکھو جبریل بہت اچھی طرح جانا اور سج دھج کے جانا. جب جا رہے تھے نا تو اس جزیرے سے گزرے عزیزان جو میں آپ کو ہدیہ کرنے والا تھا, جہاں فطرس تھا. اس نے کہا کہ بھائی جبریل ہل قامت القیامہ, کہ کوئی قیامت نہیں آ گئی؟ آج بڑے عجیب و غریب رنگ سے جا رہے ہو. پہلے بھی گزرتے آپ کو دیکھتا ہوں پر آج تو رنگ ہی وکھرے. تو کہنے لگے نہیں, وہ کیا ہے کہ اللہ کے نبی کے گھر بچہ پیدا ہوا ہے اور ہم مبارک کے لیے جا رہے ہیں. تو فطرس کا مکالمہ اور جبریل کا یہ ہے کہ اس نے کہا کہ اچھا جا تو رہے ہو تو ہمارے لیے بھی دعا کرانا, ہو سکتا ہے مجھے شفا مل جائے. اچھا یہاں ایک اور بریکٹ کھولوں گا. وہ یہ کہ جبریل جو ہے وہ اتنا پابند ہے ادھر اس کی مرضی کا, اتنا کیئرفل ہے کہ نوح بھی بلائے نا کہ جبریل آ جاؤ, وہ کہتا ہے نہیں ادھر سے کہلواؤ. ابراہیم کہے نا مجھے آگ سے بچاؤ, وہ کہے گا سرکار کر تو سکتے ہیں پر ادھر سے پہلے کہلواؤ. وہ بھی پروٹوکول مانگتا ہے. ہاں جی تھوڑا بولیے گا. وہ کہتا ہے ادھر سے اجازت ملے تو میں آؤں گا. ہر کسی کا میں نوکر نہیں ہوں, ہر کسی کے بلانے پہ میں ہاں نہیں کرتا. اچھا تو فطرس نے کہا کہ بھائی جبریل یہ کہ دعا تو میں نے کہہ دیا پر اچھا نہیں ہوتا آپ بھی مجھے لیتے جاتے, اور مجھے یقین ہے اگر مجھے لے جائیں تو ٹھیک ہو جاؤں. ہاں پھر تو کوئی بات ہی نہیں, آپ کو کہنا نہ پڑے, میں خود کہہ لوں گا کہ جی مجھے معافی دلواؤ. ایک اور بریکٹ, اور وہ یہ کہ آپ کو اگر ٹکٹ دے فیڈرل گورنمنٹ, آپ اپیل کریں لوکل کاؤنٹی میں تو وہ آپ کو معاف کر دے گی. لیکن اپوزٹ ہوتا ہے, اگر لوکل ٹکٹ ہو تو اوپر جائیں تو ان کی مرضی ہے جی ہم بڑے ہیں چلیں جی رائٹ آف کر دیں. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ بڑی تو وہ ہے نا جس نے ٹکٹ دی تھی, سپریم کورٹ تو وہ ہے کہ جس کے بعد اب کہاں اپیل کرے. تو فطرس نے کہا جبریل بھائی مجھے لیتے جائیے. اچھا ابھی 2-3 منٹ پہلے میں نے کہا تھا جبریل اتنا کیئرفل ہے کہ وہ ادھر سے پوچھے کے بغیر تو ادھر بات ہی نہیں کرتا, کسی سنتا ہی نہیں ہے. مجھے قسم ہے اسی جبریل کی, میں قسمیں نہیں اٹھاتا, عادت نہیں ہے, پر اب اسی وجہ سے اس کا حالانکہ جبریل کی قسم کوئی ہوتی نہیں ہے کہ واقعاً سچی بات یہ ہے کہ جبریل نے کوئی نہیں کہا جی میں پھر ادھر سے پوچھ کے آتا ہوں آپ کو لے کے جانا ہے کہ نہیں.
سبحان اللہ سبحان اللہ جبریل نے ایک لمحہ بھی نہیں ٹھہرا، اس کو اٹھایا اپنے پروں پہ بٹھا دیا۔ سبحان اللہ معلوم بتانا یہ چاہتا ہے کہ حسین کا معاملہ ادھر کیا کہیں فکس ہے آلریڈی۔ سبحان اللہ نعرہ حیدری نعرہ سلوان حسین کا معاملہ اپنے رب کے ساتھ پری اپرووڈ ہے، آپ کی لینگویج میں کہوں، یعنی حسین اگر چاہے تو یہ اس کی چاہت ہے، یہ نہیں ہے کہ جی حسین نے چاہا اور وہ کہے گا کہ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے کسی شاعر نے کہا کہ حسین رب جانے تے حسین جانے، ایسے سنا آپ نے؟ یعنی جب حسین اور رب کا معاملہ آتا ہے درمیان میں کوئی شے ہوتی نہیں ہے، نہ کوئی آنے کا کوالیفائیڈ ہے۔ تو اب جبریل اٹھا کے لائے ان کو مدینہ میں، اور آتے ہی بتانے کی ضرورت نہیں پڑی، پیغمبر خود سمجھ گئے کہ یہ کس لیے لایا ہے اور کس لیے آیا ہے۔ کہا کہ اسے ادھر نہ رکھو، ہم سے بات کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، حسین سے مس نہیں کرنا، حسین کے جھولے سے مس کر دو۔ میں حدیث سنا رہا ہوں آپ کو، حسین کے جھولے سے ٹچ کرنا۔ اب میں جو آپ کو ہدیہ کرنے والا ہوں وہ یہ ہے کہ وہ جتنی بڑی کوئی فیکٹری ہو آٹومیٹک کمپیوٹر والی، وہ بھی ایسا نہیں ہے کہ ٹچ کرو تو وہ سارا اسمبل ہو جائے فوراً، وقت تو لگتا ہے نا۔ وہ جو جلے ہوئے پر تھے، اسی حسین کی قسم جب ہی ٹچ ہوا جھولے کے ساتھ، روایت نے لکھا کہ 36,000 پر فطرس کے بھر بھرا کے نکل آئے۔ اور فطرس کی کوئی دعا بھی کوئی نہیں معلوم، وہاں کوئی لکھی ہوئی کوئی نہیں ہے کہ اس نے کہا ہو کہ جی ایسا کر دیں، نہیں میں نے نہیں پڑھی ہے۔ یہ ضرور ہے کہ جو ہی ٹچ ہوا، وہ جلائے کتنے تھے میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے جی 18، اور دیے کتنے تھے 36,000۔ ہاں آپ چپ کر کے بیٹھے، میں کیا کروں، آپ برداشت کر گئے ہیں۔ حسین یاز حسین یاز حسین یاز یزید یاز نعرہ حیدری نعرہ سلوان۔ وہ ہو گئے تو اللہ نے ادھر دیکھا حسین نے وہ سخاوت کر دی ہے، تو اب ہماری شان کریمی کے خلاف ہے کہ اس کے کتنے لیے تھے اسکورٹ، 40,000 تھے اس وقت، تو روایت کہتی ہے 80,000 اسکورٹ واپس کیا۔ جی اب سمجھیے حسین کیا ہے۔ اب جو آخری ٹیپ کا مصرع ہے وہ سنانا آپ کو، وہ یہ کہ فطرت صاحب وہ 80 کو لے کر، وہ 18 کی بجائے 36 کو لے کر پروں کو، وہ تو شان ہی اور تھی، اسی موڑ پہ پہنچا جہاں ٹکٹ ملا تھا۔ وہ ٹکٹ جہاں ملا تھا نا، ایسے ہی موڑ کے پیچھے دیکھا نا، وہی منہ سے نکل گیا مم مثلی، میرے جیسا کوئی ہے، میرے جیسا کون ہے۔ وہ یاد ہی نہ رہا کہ ادھر ہی تو ٹکٹ ملا تھا اور اسی جملے پہ ملا تھا۔ اب میں نے کہیں نہیں پڑھا شیو کہ کوئی پر جلا ہو، کوئی سزا ہوئی ہو۔ ہاں آگے نکل گئے نا تو جبریل لایا تھا، اب جبریل پیچھے، اس کی سپیڈیں، آپ کی نیشنل سپیڈ ہے 120 میرے خیال میں، اس کی اس سے بھی زیادہ تھی۔ اس نے سارا وائلیشن جتنی سپیڈ تھی اس کا کر لیا، کوئی ٹکٹ نہ ملی۔ پوچھا سب فرشتوں نے ہوا کیا، اب کیوں نہیں پر جلے؟
बड़ा बुलंद आवाज से कहते हैं आना अतीकुल हुसैन, आप नहीं जलने वाले, मैं हुसैन का आजाद करदा हूं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। जिसे हुसैन आजाद कर दे उसे किसी किस्म की घबराहट नहीं होती, दुनिया को ये समझ नहीं आती, लिहाजा हुसैन के डर से घबराई हुई है, इस पे अटैक कर, उस पे अटैक कर, लेकिन खुद हिस्ट्री बन जाएंगे। हुसैन भी यूनिवर्सल है, हुसैनी भी यूनिवर्सल है। आप समझते हैं कि जिन पे अटैक हुआ है, जिनको मार दिया गया हिस्ट्री में, या अभी मैं तो नहीं था ना वहां, आपको सुनाया कि नहीं, जैसे हुसैन खुद जिंदाबाद है, उनको भी जिंदाबाद कर लिया। जब तक हुसैन रहेगा उस वक्त तक तुम रहोगे। और हुसैन खत्म होने वाला इसलिए नहीं है, अल्लाह ने जमानत ली है, जब तक हम रहेंगे हर वक्त हुसैन हुसैन रहेगा। वाह 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 वाह। और उसे तो कोई मारने वाला है कोई नहीं, जब तक हुसैन जिंदाबाद, हुसैन जिंदाबाद, वो कल भी जिंदाबाद था, वो अब भी जिंदाबाद है। हुसैन जिंदाबाद, हुसैन जिंदाबाद, नारे हैदरी। आसन तो आज की रात मुझे जब कहा गया वो ये कि शेर अली, जिंदा तस्वीर अली, शहनशाह वफा, सक्काए सकीना, हिजाब ज़ैनब, ज़हरा की बेटियों का मान और उम्मीद, अली हैदर कर्रार की उम्मीदों का महवर, अमीरुल मोमिनीन की दुआ का नतीजा, अब्बास दिलावर। इन्होंने कहा जी कि नॉर्मल हम गुज़श्ता रात, लेकिन इन्होंने कहा जी हमने ये डेडिकेट करना है 9 की रात को, आज 9 मुहर्रम की रात है, 8 गुजर गई, और हजरत शहनशाह वफा का जिक्र करूंगा, और थोड़ी सी तवज्जो दीजिएगा। और शेख साहब क्या कर रहे हैं, ये पहले कर लेना था ना आपने। और मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंदतर एक मरतबा फिर किसी अब शेख साहब आपका काम खत्म हो गया हो तो मुझे इजाज़त दीजिएगा। मुझे वैसे मैं आपको कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मैं बड़ा थोड़ा टेढ़ा आदमी हूँ, ये चीज़ें मुझे बर्दाश्त नहीं होती। मोहम्मद वाले मोहम्मद पे बुलंदतर जब इंतजामिया ऐसा करेगी तो बाकियों को मैं क्या कह सकता हूँ। तो वो सारे का सारा जो मंजरकशी होती है ना, वो ख़राब हो जाती है एक हरकत से। तो ये चीज़ें पहले साइड पे होनी चाहिए, उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। चाहे वफा की शहादत आपको सुनाना है, और वो बड़ी दर्दनाक है। मदीने से चलते वक्त, बल्कि दरबार वलीद में इमाम मजलूम ने अपने भाई के सीने पे हाथ रख के कहा था, अब्बास अभी नहीं, वो बन गया कभी नहीं। फिर वो मौका ही ना बना कि उम्मुल बनीन का लाल जौहर दिखा सके। मगर ये रिवायत मैंने देख रखी है कि अब्बास पर इतना भरोसा था सादात का, खास तौर पर अली की बेटियों का, कि मदीना से जब निकलने लगे ना
تو ساری مستوروں کو تسلی دی کہ میں تمہارے پردے کی گارنٹر اور ضامن ہوں، اس لیے کہ میرا بھائی عباس میرے ساتھ ہے۔ ایک اور بریکٹ میں کہہ دوں کہ جناب عباس جو ہیں وہ 22 سال چھوٹے ہیں جناب زینب سے، اور جب یہ بڑے ہوئے تو ایک مرتبہ جناب زینب علیہ مقام نے اپنے بھائی کے گلے میں باہیں ڈالی اور کہا عباس مجھے یقین ہے، یہ تو مجھے یقین ہے کہ بابا نے کہہ دیا تو وہ تو ہو کے رہے گا، کہ ایک مرتبہ میں چھوٹی تھی، بابا کی گود میں بیٹھی تھی اور انہوں نے کہا تھا ان ہاتھوں میں رسیاں بندھیں گی۔ اب یہ تو مجھے ماننا پڑے گا کہ صادق نے، سچے نے کہہ دیا تو وہ تو ہوگا، مگر دل کو کیسے مناؤں، دماغ کو کیسے مناؤں، ذہن میں نہیں آتا۔ جس بہن کا عباس جیسا بھائی ہو، ایک نہیں 18 بھائی ہوں عباس جیسے، کون اس کی ہاتھوں میں رسیاں باندھے گا؟ اور اس وقت بھی جب عباس نہ رہا نا، تو اس وقت بھی کربلا کی 11 محرم کو خطاب کیا تھا عباس کو اور کہا تھا اخل عباس ارکبتنی حین خرجت من المدینہ۔ اس وقت کوئی دشمن نہیں تھا، وہاں بڑی سیکیورٹی تھی مدینہ، وہاں سے آپ نے مجھے سوار کیا تھا، محمل پہ آپ نے سوار کیا تھا۔ اب کیسے یہاں تیری بہنیں قاتلوں کے نرغے میں ہیں، ہر طرف قاتل ہیں اور کوئی سوار کرنے والا نہیں ہے، اور تیری بہنوں کے ہاتھ پس گردن پر بندھے ہوئے ہیں، اور شاہ وفا کی لاش اٹھتی تھی زمین سے اور پھر گر جاتی تھی۔ عزیزو، امام حسین علیہ السلام نے مدینہ سے لے کر مکہ، مکہ سے لے کر کربلا تک ساری خدمت حضرت عباس کی موجود ہے، بہت سارے خطبات ہیں، اور خیموں کا لگانا اور اس کے بعد پانی کا انتظام کرنا یہ بھی ثابت ہے، مگر 7 محرم سے بعد خیموں کا نہر فرات سے ہٹانا وہ سب سے سخت تھا عباس کے لیے، کہ حسین دیکھیے نا، حضرت عباس کا ایک زیارت میں ہے کہ عبد صالح بھی موجود ہے اور فقیہ اہل بیت بھی موجود ہے۔ وہ جو سمجھتا ہے عبد صالح یا حضرت موسیٰ کاظم کے لیے آیا ہے یا حضرت عباس کے لیے، تو یہ عبد صالح اتنا مطیع و فرما بردار ہے امام وقت کا کہ ساری زندگی نوکر تو کہا ہی اپنے آپ کو، لیکن حسین کی بات کہنے سے پہلے سمجھ جانے والا فقیہ اہل بیت حضرت عباس، مگر یہاں تھوڑا ایسیٹیٹ کیا، جب کہا نا خیمے وہاں سے اکھاڑ لو، تو کہا کہ پھر بچوں کے پانی کا کیا بنے گا یار امام، کیسے ہوگا؟ فرمایا ہم کہہ رہے ہیں، تو پھر سر جھکا کے عباس نے وہ خیمے اکھاڑ لیے، اور وہی ہوا جس کا ڈر تھا، الاتش الاتش کی صدائیں بلند ہونا شروع ہوئیں۔ جب بھی عباس آتے ہیں تو حضرت امام ان کو کہتے ہیں کہ آپ کو کیسے بھیجیں ہم، آپ تو ہماری فوج کے علمدار ہیں۔ اب اتنا بڑا جملہ امام کہہ دیں تو عباس نہیں کہہ سکتے کہ جی کوئی اور بنا لینا، نہیں، بلکہ سر جھکا لیا، مگر ایک ایک کر کے جب جاتے رہے، نہ عباس رہا، نہ اکبر رہا، نہ قاسم رہا، نہ اون رہا، نہ محمد رہا، نہ مسلم رہا، نہ زہیر رہا، نہ حر رہا، سارے چلے گئے۔ اس کے بعد جا عباس الی الحسین، اپنے مولا کی خدمت میں آئے، مولا اب تو مجھے اجازت دو۔ سید الشہداء نے وہی پرانا جملہ فرمایا، میں کیسے تجھے بھیجوں، تو میری فوج کا علم بردار ہے،
नजर यमीन व शिमाला, दाएं बाएं देख के कहते हैं मौला वो फौज ही कहाँ है जिसका तेरा अब्बास अलमदार है, वो फौज किधर है? अब हुसैन कुछ नहीं कह सकते थे, जवाब नहीं था ना। कहा कि अब्बास तुम भी जाना चाहते हो, क्या करूं? चले जाओ, पर ऐसा है कि आप बच्चों के, प्यासे बच्चों के लिए पानी का कुछ इंतजाम करके जाना। ये था मसला अब्बास का। अभी सिराज भाई कुछ कह रहे थे, तो ये था मसला अब्बास का कि न जंग कर सकते थे, वरना अगर जंग करने हुसैन गए ही कोई नहीं थे, वरना अब्बास अकेले काफी थे। कूफा और शाम को, सारी फौजों को शाम और कूफा दिखा देते। मगर कुरान मजीद में मौजूद है कि इन्नल्लाह मुब्तलीकुम बिनहर वमन शरब मिन्हु फलैसा मिन्नी वमन लम यशरबहु वमन लम यतअमहु फहुवा मिन्नी इल्ला मन इग़तरफ़ गुरफ़तन बियदिह। हजरत तालूत को भेजा था अल्लाह ने कमांड करने के लिए जालूत के मुकाबले में, और वहां उनको टेस्ट किया गया था नहर फुरात पर। तमाम तफसीरों ने लिखा, कुरान मजीद में है अल्लाह तुम्हारा टेस्ट लेगा नहर पर। तो सारे मुफस्सिरीन का कहना है वो नहर कौन सी थी? नहर फुरात थी। अल्लाह के उस कमांडर ने कहा था मन शारिबा मिन्हु, जो उससे पानी पी लेगा वो मेरा कुछ नहीं लगता, और जो उससे चखेगा भी नहीं, पिएगा नहीं, छोड़े, उस नहर फुरात से पानी चखेगा भी नहीं, वो मेरा अपना होगा। मगर ये कि जो पानी चुल्लू का उठा ले, पिए नहीं। ये अगर हजरत अब्बास न होते तो इस आयत की तफसीर ही न मिलती। अजीजो, अली के शेर ने फुरात पे कब्जा भी किया, घोड़े को पानी में भी डाला, मशकीजा भी भर लिया, और उसके बाद पानी उठा भी लिया हाथों में, और दुश्मन की तरफ हाथ करके पानी उछाल दिया। अब बताओ पानी पर किसका कब्जा है? मगर अब्बास की वफा पर धब्बा नजर आता है कि अगर मैं पानी पी लूं, नहीं पी सकता, इसलिए कि मेरे आका के बच्चे प्यासे हैं, इसलिए हम कहते हैं शहनशाह वफा। मुखातिब होकर कहते हैं घोड़े तू तो हैवान है ना, हुसैन की मजलूमियत आप रो रहे हैं? आप नहीं रो रहे, सिर्फ हुसैन पर वो होश और तुयूर और मछलियां पानी की समंदरों में, हवाओं और फजाओं ने, आसमानों ने, जमीनों ने गिरिया किया। कहते हैं घोड़े तू भी तो 3 दिन का प्यासा है ना, तू पी ले। खुदा कसम, हम घोड़े की क्यों वफादारी पर एहतराम करते हैं। ये वो नहीं है घोड़ा, उस घोड़े की शबी बनाते हैं हम, और हम कहते हैं हम तुम्हारी वफा को सलाम करते हैं, इसलिए कि घोड़े ने सर हिला के कहा मेरा मौला भी प्यासा, मेरा सवार भी प्यासा, और मेरा इमाम भी प्यासा, मेरे इमाम के बच्चे भी प्यासे, ये जेब नहीं देता कि मैं पानी पी लूं। प्यासा अब्बास और प्यासा घोड़ा नहर फुरात से निकले और दुश्मन ताक में थे। अब अब्बास की सारी फोकस ये है कि पानी किसी तरह सकीना तक पहुंच जाए, और दुश्मनों का सारा हमो गम ये कि पानी ना पहुंचे। एक जालिम ने, हकीम इब्न तुफैल ने ऐसा जुल्म का वार किया। अब भी ज़ियारत के लिए जाइए तो अम्मुल बनीन का लाल 3 जगहों पे तकसीम तुम्हें मिलेगा। जाहिर जाते हैं, एक दफा है चफल अब्बास कि हजरत अब्बास का दायां बाजू अलहदा है, दूसरी जगह थोड़ी देर के बाद जाएंगे तो आपको बायां बाजू मिलेगा, और जो बाकी बच गया अब्बास उसके टुकड़े जनाबे ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम से जब वापसी करबला से जनाबे ज़ैनब ने पूछा था काना अखिल अब्बास तवील अलकामा लिमाज़ा सवैत कब्रहु सगीरा, ऐ मेरे इमाम बेटे, मेरे भाई अब्बास का कद
تو لمبا تھا لیکن تو نے اس کی قبر چھوٹی کیوں بنائی ہے؟ سب سے چھوٹی قبر جو ہے، نیچے جائیے آپ کو پتا چلے، وہ شاہ وفا کی ہے۔ امام زین العابدین نے رو کے کہا تھا پھوپھی اماں یہی ہے عباس جو مجھے ملا تھا۔ اجرکم اللہ اجرکم الزہرا۔ عزیزو وہ وقت بھی آیا کہ عباس کے 2 بازو قلم ہوئے اور مشکیزے کو منہ میں لیا، اور اس کے بعد بھی دعا بھی کرتا جاتا ہے علی کا لال کہ اللہ کرے کہ یہ پانی حسین کے پیاسے بچوں تک پہنچ جائے، مگر ایسا نہیں ہوا، اور زہرا کے اس دعا کے نتیجے کو ایک ظالم نے گرز مارا، اور اب عباس سنبھل نہیں سکا۔ اب پانی کا مشکیزہ بھی بہہ گیا، پانی جب بہہ گیا تو عباس نے یو ٹرن لیا اور کہا کہ جب پانی ہی نہیں رہا، تیرے خیموں میں جانے کا فلسفہ ہی ختم ہو گیا، کوئی فائدہ نہیں ہے، گھوڑے کو موڑا اور دشمنوں نے وہ کیا جو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ علی کا لال ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا، اور جب اپنے آقا کو بلایا، السلام علیکم یا ابا عبداللہ، ابا عبداللہ کو یہ سلام تو پہنچا، وہی ہاتھ جواب بھی دیتے آتے ہیں، ہاتھ کمر پہ بھی آ گیا حسین کا، اور کہتے ہوئے اٹھے الان ان کا سر ظہری وقلت حیلتی، عباس تم نہیں گئے، میری کمر ٹوٹ گئی ہے۔ حسین دوڑتے ہوئے آتے ہیں اور آ کر عباس کا سر اپنے زانوں پہ رکھتے ہیں، عباس سر ہٹا لیتے ہیں، پھر زانوں پہ رکھتے ہیں، پھر ہٹا لیتے ہیں، پھر زانوں پہ رکھتے ہیں۔ حسین کہتے ہیں عباس میرا زانوں سخت تو نہیں لگ رہا نا، تکلیف تو نہیں ہو رہی؟ عباس رو کے کہتے ہیں میرے مظلوم آقا، اب ہمارا شیوا یہ رہا، نبی گئے زہرا کا زانو تھا، زہرا گئی علی کا زانو تھا، علی گئے حسن بھیا کا زانو تھا، حسن گئے حسین تیرا زانو تھا، ابھی تھوڑی کی ابھی میں کتنا خوش قسمت ہوں، عباس ہوں، میں جا رہا ہوں، میرا سر تیرے زانو پہ ہے، لیکن میں رکھ نہیں سکتا نا، میں کیا کروں؟ تھوڑی دیر کے بعد علی اکبر کا بابا جب تو جائے گا تیرا زر کہاں کس کے زانو پہ ہوگا؟ اجرکم اللہ اجرکم الزہرا۔ خدا سوائے غم آل محمد کے تمہیں کوئی غم نصیب نہ کرے۔ عزیزو وہ وقت بھی آیا، میرے مولا نے وصیتیں کرنا شروع کی۔ حسین ابن علی کہتے ہیں ہم بھیا مجھے وصیتیں کرو۔ یا امام آقا میری سب سے پہلی وصیت یہ ہے کہ میری لاش خیموں میں نہ لے جانا۔ جانتے تھے تھکا ہوا امام ہے، 70-72 جنازے اٹھائے ہیں، اور یہ ہو نہیں سکے گا کہ جوان بھائی کا لاشا اٹھا سکے۔ مولا کیوں اٹھا کے نہ لے جانا؟ آقا انا استحیی من ابنتک سکینہ، مجھے تیری سکینہ سے حیا آئے گی کہ چچا آپ تو آ گئے ہو، پانی کہاں ہے؟ اس کے بعد مولا جب مدینہ جائیے گا تو سجاد سے کہنا کہ میری اماں فاطمہ ام البنین سے کہنا کہ تیرے بیٹے نے وفا کی حد کر دی ہے، جو تو نے سکھایا تھا اس پہ عمل کیا۔ عزیزان محترم وہ وقت بھی آیا، امام حسین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اور کوئی وصیت؟ فرماتے ہیں مجھے شرم آ رہی ہے، تکلیف ہو رہی ہے یہ بات کرتے ہوئے بھی، مگر کیا کروں، مجبور ہوں۔ زہرا کے بیٹے اب میرے ہاتھ موجود نہیں ہیں، لہذا اگر آپ کو تکلیف محسوس نہ ہونا، میری ایک آنکھ میں تیر لگ چکا، اس کا خون دوسری آنکھ میں پہنچ گیا اور ریت سے بھر گیا، لہذا مہربانی کر کے اگر آنکھ میری صاف کر دیتے۔ کیوں ایسا کر رہے ہو؟ فرماتے ہیں
میں دیکھنا چاہتا ہوں آخری وقت غریب کیسے ہوتے ہیں. جن کا عباس چلا جائے وہ کیسے دکھتے ہیں, جن کا اکبر چلا جائے وہ کیسے دکھتے ہیں, جن کا اصغر چلا جائے وہ کیسے دکھتے ہیں, جن کا اون محمد چلا جائے کیسے دکھتے ہیں. حسین ابن علی نے زہرا کا وہ بنا ہوا رومال نکالا, عباس کی آنکھیں صاف کی, اور جناب عباس نے اپنے بھیا کے چہرے کی زیارت کی. انا للہ و انا الیہ راجعون کہا اور قفس انصری سے روح پرواز کر گئی. السلام علیکم یا ابا الفضل العباس ماتم عباس.